صحابہ نے کٹا دی گردن اس دین کی خاطر، وطن کو چھوڑ دیتے تھے اسی تلقین کی خاطر، اور پلا ہے خون اطہر سے یہ پودا اے مسلمانوں، پلا ہے خون اطہر سے یہ پودا اے مسلمانوں، اب اس کی پتیاں مرجھا رہی ہیں اے مسلمانوں۔ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی بہترین اور پرمکس باتوں سے ہم تمام لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام، برادران وطن، اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو بڑی قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جنت میں پیدا فرمایا، چونکہ ہم انسانوں کی اصل ہمارے اور آپ کے آقا، ہمارے اور آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور ان کی ذات سے ان کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو بھی جنت میں رکھا۔ معلوم ہوا ہم انسانوں کا جو اصل مقام ہے وہ جنت ہے، ہم جنتی مخلوق ہیں، اور وہیں سے ہم انسانوں کا سفر رواں دواں ہے۔ جنت میں رہے جب تک اللہ کو منظور تھا، وہاں ہم لوگوں سے وعدہ لیا گیا ہے جس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ۔ سب نے وہاں گواہی دی ہے، ہم اور آپ بھی اس گواہی دینے والوں میں شامل ہیں۔ یہ وعدہ کہاں لیا گیا ہے؟ جنت۔ پھر اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو زمین پر اتارا تو جنت کا وہ سفر زمین میں جاری ہے، تو ہم لوگ مسافر ہیں۔ اب مسافر آپ اندازہ لگائیے کہ کیا مسافر اپنے ساتھ مکان لے کے چلتا ہے؟ کیا مسافر اپنے ساتھ دکان لے کے چلتا ہے؟ کیا مسافر اپنے ساتھ کھیت کھلیان لے کے چلتا ہے؟ مسافر تو بس بہت لیتا ہے تو زیادہ راہ لے کے چلتا ہے، اتنا لے کے چلتا ہے کہ توشہ ہو کام آ جائے۔ جب ہم مسافر ہیں، جنت سے چلے زمین پر آئے، اور زمین پر بھی ہمارا سفر جاری ہے، کب ہماری یہ آنکھ بند ہو جائے اور پھر ہمارا آخری انجام چار ہاتھ کی قبرستان، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے مالک ہو چاہے مملوک ہو، چاہے حاکم ہو چاہے محکوم ہو، عورت ہو مرد ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو، کوئی ہو، سب کا آخری انجام دنیا میں کیا ہے؟ قبرستان۔ آئے دن ہم لوگ اپنے مردوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے عزت و احترام کے ساتھ قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ سفر پورا رواں دواں، اور قبرستان میں پہنچنے کے بعد برزخ کیا ہوا، اب وہاں کیا گزر رہی ہے صرف مردہ جانتا ہے۔ آج تک کوئی لوٹ کے نہیں آیا کہ بتا دے کہ دادا گیا ہو قبرستان میں تو لوٹ کے آ جائے، پوتے کو بتا دے کہ میرے اوپر گزری کیا ہے۔ آج تک کوئی لوٹ کے نہیں آیا۔ جو گزر رہی ہے
وہ اکیلا برداشت کر رہا ہے، اکیلا برداشت کر رہا ہے۔ بیوی بہت قریب ہوتی ہے، بیوی کو بھی کچھ خبر نہیں۔ بچوں کے لیے ماں باپ اپنا تن من دھن قربان کر دیتے ہیں، پوری زندگی اپنے بچوں کے نام کر دیتے ہیں، بچے بھی سہارا نہیں بنتے۔ اکیلا سفر جاری ہے۔ اب ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس دنیا کے، اس کائنات کے نظام کو فنا کر دیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے یہ نظام ایسے ہی پڑا رہے گا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کو پھر قائم کریں گے، اور یہ ساری نسل انسانی اپنے اپنے کیے کی جزا اور سزا کا انتظار کرے گی۔ کہا ہے نا، بھلا کر بھلا ہوگا، برا کر برا ہوگا۔ دیہاتی زبان میں کہا جائے کہ اگر ہم نے دنیا میں ببول کے بیج ڈالے ہیں تو آم کے پھل نہیں ملیں گے، اور اگر ہم نے آم کے درخت لگائے ہیں تو ببول کے کانٹے نہیں ملیں گے۔ یہ سفر ہمارا کہاں جا کے ختم ہوگا، اصل مجھے اس کو بیان کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ یہ وہ دو ٹھکانے بتائے گئے کہ دھوکے میں مت رہو، تم جنتی مخلوق ہو، باپ کی اولاد ہوتی ہے، فرما بردار بھی ہوتی ہے، نافرمان ہوتی ہے۔ فرما بردار اولاد کو باپ گلے لگاتا ہے اور نافرمان اولاد کو دھکے مار کے اپنے گھر سے نکالتا ہے۔ یہ ہم لوگ روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ہم کو اپنے دست مبارک سے بنایا، اللہ کی نگاہ میں ہم اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت محبوب ہیں، لیکن جب سر سے پیر تک ہم گناہوں میں لت پت ہوں گے اور رب تعالیٰ کو بھول جائیں گے تو اللہ بھی ہم کو بھلا دے گا، اللہ بھی بھلا دے گا۔ چونکہ دنیا میں ہم نے بھلا دیا اس خالق و مالک کو، تو اللہ ہم کو یاد رکھے گا، اعزاز کرے گا، نعمتوں سے نوازے گا، جنت نعیم جنت کا حقدار بنائے گا؟ جی نہیں، جی نہیں، اللہ نے جہنم بھی تیار کر رکھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اصل میں یہ سمجھا رہا تھا کہ ہم لوگ دنیا میں مسافر ہیں، جنتی مخلوق ہیں، وہاں سے چل کے آئے، سفر برابر جاری ہے، منتقل ہو رہے ہیں ایک سے دوسری جگہ، زمین سے ماں کے، آسمان سے ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے انڈیا گیٹ میں آئے، انڈیا سے اب پھر قبرستان میں جائیں گے، قبرستان کے گیٹ میں پہنچیں گے، اس کے بعد پھر ہم میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، پل صراط سے پار ہو کے یا تو جنت اور یا تو کہاں پہنچیں گے آخر میں؟ لیجیے ابھی ہم نے سمجھایا، ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں اگر کوئی چیز 2 روپے کی چیز بھی آدمی دیہاتی مثال دیتا ہے کہ اگر کوئی گھریا یا اگر کوئی پرئی خریدتا ہے تو ذرا ٹھوک کے دیکھتا ہے کہ کھنک تو نہیں رہی ہے، تو 2 روپے کی چیز 5 روپے کی چیز ہم لیتے ہیں تو ذرا ٹھوک بجھا کے دیکھتے ہیں کہ کھنک نہیں رہی ہے نا، پھوٹی نہیں ہے نا، کیونکہ ہم 2 روپے 5 روپے اس کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ اب ہمارے نوجوان یہ نہ کہیں بولی صاحب 10 روپے سے نیچے کوئی چیز نہیں ملتی، آج کل تو ہاتھ لگاؤ چیز 20 روپے کی 10 روپے کی، 1-2 روپے کا زمانہ بھی چلا گیا۔ بیڑی ماچس والوں کی بھی ماچس 2 روپے کی ہو گئی، سمجھ رہے نا؟ تو دنیا کی کوئی معمولی سی چیز بھی ہم لیتے ہیں تو ٹھوک بجا کے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات سے اچھی، اس دنیا سے اچھی اور اس دنیا کے کئی گنا بڑی جنت دیں گے تو کیا ہم کو بغیر پرکھے دے دیں گے؟ ہماری آزمائش نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمہ وقت ہم کو اور آپ کو اس اپنی قیمتی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایک ایک دن
زندگی کا ایک ایک لمحہ 24 گھنٹے کا کوئی منٹ سیکنڈ نہیں خالی جانا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے غافل ہوں. نہ جانے کبھی زندگی کی شام ہو جائے, اور ہو ہی نہیں ہے. گھر سے نوجوان نکلتا ہے, سسرال جا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, آسمان پہ پہنچتا ہے. کہاں پہنچتا ہے؟ ارے بولیے, آسمان پہ پہنچتا ہے. سسرال کے ارادے سے چلا تھا, آسمان پہ پہنچتا ہے. قبرستان میں پہنچ گیا, اس کو کیا پتا تھا ہمارا ٹکٹ اوپر کا کٹ چکا ہے؟ اس کو تو پتا ہی نہیں ہے. اس لیے میں بڑے ہی ادب سے آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں, یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے بہت قیمتی ہے. زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے. اب جب زندگی اللہ نے دی ہے تو اس زندگی میں ہم کو کس کی ماننا چاہیے؟ کس کی ماننا چاہیے؟ بھئی اللہ نے وجود بخشا, اللہ نے نعمتوں سے نوازا, اللہ نے آرام و راحت کے سارے اسباب فراہم فرمائے. جب ساری چیز اللہ نے عطا کیا ہے تو ہماری توجہ بھی سب سے زیادہ کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اور اللہ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے, کبھی غافل نہیں. قرآن کریم میں آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. کہ اللہ کو کبھی اونگ نہیں آتی, اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی. یہ غفلت سے اشارہ ہے کہ آدمی کو اونگ میں بھی نیند میں بھی کیا ہوتی ہے؟ غفلت پیدا ہو جاتی ہے. آدمی سویا رہتا ہے تو سونے میں بے خبر ہو جاتا ہے. تو اصل سب سے پہلے ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو ہمہ وقت یاد رکھیں. ہمہ وقت ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہو, اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اب جب اس زندگی کو اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے تو یہ زندگی گزاری کیسے جائے؟ منمانی گزار دی جائے, جیسا جی میں آئے ویسی زندگی گزار لی جائے؟ جی نہیں, جی نہیں. اگر ہم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو ہم کو آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے, آپ کے بتلائے ہوئے پاکیزہ طریقے کو اپنانا پڑے گا. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ کہہ دیجئے, آپ یہ بتلا دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ہم اللہ کے بھی محبوب نہیں ہو سکتے. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اتباع کریں گے تب ہم اللہ کے محبوب بندے بنیں گے. اور ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن کے جیے, ہر کوئی چاہتا ہے. لیکن دیکھیے, خالی چاہت سے, آرزو اور تمنا سے کچھ نہیں ہوگا. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. کھیت ہے, آپ اس کی میڑ پر جائیے, تسبیح لے لیجئے, اور ابھی تھوڑی بارش ہوگی تو لوگ جرئی ڈالیں گے یا مکئی بوئیں گے. آپ اپنے کھیت کے کنارے جائیے اور اس میں تسبیح پڑھیے, مکئی 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 مکئی. کیا کنٹل پیدا ہو جائے گی؟ ارے بولیے. مکئی نہیں سمجھتے, ہماری دیہاتی زبان میں اس کو جنری بولتے ہیں, بھٹا بولتے ہیں کچھ لوگ. کئی چیزیں ہیں جو آپ کہہ لیں, سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ اس کی کھیت کے کنارے بیٹھ کے تسبیح پڑھیں گے تو تسبیح پڑھنے سے وہ چیز نہیں زمین دے دے گی آپ کو, جو ذریعہ ہے وہ اپنانا پڑے گا. کھیت کی جوتائی کرنی پڑے گی, اس کی صفائی کرنی پڑے گی, بیج ڈالنا پڑے گا, پانی دینا پڑے گا, کھیت کی حفاظت کرنی پڑے گی. جب یہ سارا نظام آپ اپنائیں گے تب جا کر کے کہیں آپ کے ہاتھ میں مکئی آئے گی. بس ایسے ہی سمجھ لیجئے, خالی چاہت اور آرزو سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہماری عملی زندگی بہتر نہ ہو. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے.
جیسا عمل کریں گے ویسے بنیں گے. اگر آپ اچھا کام کریں گے اچھے بنیں گے، برا کام کریں گے برے ہوں گے. تو اصل میں سمجھا رہا تھا آپ کو کہ اگر ہم اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہمارا خالق و مالک کون ہے، تو سب سے پہلے ہماری محبت، ہماری دل کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے. اللہ ہی سارے اسباب کو فراہم کرنے والا ہے. اس سارا عیش و آرام جو ہم کو ملا ہوا ہے وہ اللہ نے دیا ہے. یہ صحت مندی، بیماریوں سے جو حفاظت کیے ہوئے ہیں وہ اللہ نے ہم کو بیماریوں سے بچایا ہے. ورنہ بیمار ہو جاتے ہیں نا تو اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرتے، اور جب تک اچھے رہتے ہیں تو کبھی زبان سے اللہ نہیں نکلتا. کبھی اچھے رہتے ہیں کبھی اللہ کو ہم یاد کرتے، جبکہ ہم کو تو ہر پل اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اور عملی زندگی میں ہم کو جو طریقہ اپنانا چاہیے وہ آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. اب طریقہ کہیں یہ تو اچھا لفظ ہے، اپنی زبان میں دیہاتی میں اگر ہم آپ کو سمجھائیں تو یہ کہیں ہم کہ ہمارا کھانا، ہمارا سونا، ہمارا یہ جو کپڑا ہے، لباس و پوشاک، یہ ساری چیزیں نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ ہم اس زمین کے اوپر 60 سالہ 70 سالہ زندگی گزار لیتے ہیں، نہ عبادت کا سلیقہ، نہ معاشرے میں جینے کا سلیقہ، نہ خوش اخلاقی، نہ اور کوئی کردار ہمارے اندر ہوتا. ہر قسم کی برائی ہمارے اندر موجود ہوتی. کیا کہیں ہم لوگ؟ خالی نبی کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خالی نام لیتے ہیں. لیکن میں نے کہا نام سے نہیں کام چلے گا، عمل اچھا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے. یہی کھانا ہے. اگر آپ نے سنت کے مطابق کھا لیا، نبی کی محبت آپ کے دلوں میں ہے، تب تو آپ نے نبی کے طریقے پر کھانا کھا لیا. اور اگر وہی طریقہ خلاف سنت ہوا تو آپ میں اور جانور، آپ کے کھانے اور جانور کے کھانے میں کیا فرق ہوا؟ وہ جانوروں کو کھانا ہے، ہم اور آپ بھی تو جانور ہی ہیں نا. تو ہمارے کھانے اور جانور کے کھانے میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر سونا ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو جائے، سونا ہمارا عبادت، اور اگر نبی کے طریقے کے خلاف ہو جائے تو ہمارے سونے اور جانور کے سونے میں کیا فرق ہے؟ لباس و پوشاک دیکھ لیجئے، اپنے اپنے کپڑے. آج کل تو ہمارے نوجوان ہیں، برا نہ مانے، میں تو بہت کہا کرتا ہوں، بعض مرتبہ پینٹ کو دیکھیے تو یہ کٹی ہوتی ہے، اوپر سے پھٹی ہوتی ہے، اس کے دھاگے دھاگے دکھتے ہیں. ارے بھائی پھٹی ہے کیا؟ نہیں دی مولانا، یہ فیشن ہے. کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ ہم کو سچی سمجھ نصیب فرمائے. نوجوانوں فیشن میں مرے جا رہے ہو. ہوتا یہ ہے کہ دل میں جس کی محبت ہوتی ہے، دل میں جو چیز ہوتی ہے نا، عمل میں وہی چیز دکھائی دیتی ہے. جیسے آپ سمجھیے کہ عربی کا مقولہ کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن وہی ٹپکاتا جو اس میں ہوتا ہے. ایک جگ میں اگر دودھ بھرا ہوا ہو، آپ ایسا جھکائیں گے تو سادہ پانی نہیں گرے گا، دودھ ہی گرے گا. اس جگ کو ایسا جھکائیں گے تو شہد نہیں گرے گا، دودھ گرے گا. اور اگر خالی ہو تو کیا گرے گا؟ ارے بولیے کیا گرے گا؟ کہ خالی جگہ آپ ایسا جھکائیے، ٹیڑھا کیجئے، کیا گرے گا اس برتن، اس جگ سے؟ کچھ بھی نہیں، نہ دودھ نہ شہد. تو یا تو ہمارا دل ویران ہے ایک دم، نہ اللہ کی محبت، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یا تو محبت سے خالی ہے، اور یا تو محبت ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کیا. تبھی تو یہ ادائیں ہم اپناتے ہیں. آج کل بال کی کٹنگ دیکھیے، اللہ اکبر، کیا کٹنگ ہے. سوچئے ذرا، کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہماری اولاد بھی تو ایسے ہی؟ پرانے زمانے میں کبھی چلا تھا تیرے نام، تو ہر لڑکا لڑکی نظر آتا تھا. تیرے نام چلا تھا ایک زمانے میں، یہاں تک پاگل پڑے جا رہے تھے لڑکے.
آج کل کون سا فیشن چلا ہے، نیچے سے ایک دم چھوٹا چھوٹا، اوپر جا کے جیسے ٹوپی لگائے ہوں، ایسا خراب لگتا ہے۔ بعض مرتبہ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے کلر کروا دیتے ہیں جیسے بھورے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا غضب ڈھا رہے ہو آپ لوگ، یہ کون سی ادا اپنا رہے ہو آپ؟ ایک طرف آپ نبی کا نام لیتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہونے کا اعلان کرتے ہو، اور دوسری طرف جو ادائیں ہیں وہ ادائیں کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگوں کی ادائیں ہم اپنا رہے ہیں۔ کس کی ادائیں اپنا رہے ہیں؟ کسی بزرگ کی، پیر فقیر کی، شیخ الحدیث کی، کس کی ادائیں اپناتے ہیں؟ اور ہمارے نوجوان تو بہرحال یہ نہیں کہنا چاہیے کبھی کہ ذرا دیندار لوگوں کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ لوگ تو پرانے خیال کے ہیں، ارے آج کے دور میں جی رہے ہیں، پرانے کب ہو گئے؟ آپ بھی اسی دور میں ہو، ہم بھی اسی دور میں ہیں، جبکہ الحمدللہ ہم آپ سے زیادہ ہوشیار ہیں، لیکن آپ ہم کو سمجھ رہے ہیں مولانا کیا جانے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آج کل ہمارے نوجوان اپنے باپ کے باپ بن جاتے ہیں۔ باپ محبت سے، خیر و خوبی سے کوئی اچھی بات سمجھاتا ہے تو بچہ بہت تڑپ کے بولتا ہے، ارے ابا آپ کا جانو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور فلانی چیز کا دور ہے، کہاں چلا گیا وقت اور آپ وہی ابھی پرانے زمانے میں پڑے ہو۔ جبکہ باپ محبت سے اپنے بچے کی خیر خواہی میں سمجھا رہا ہے، تم باپ کے تجربات سے ابھی واقف نہیں ہو، ناواقف ہو۔ جتنے احوال سے وہ باپ گزرا ہے ابھی تم کہاں گزرے ہو؟ کل کے لڑکے ہو، کل کے لڑکے ہو، باپ کتنا تجربہ تمہارے اندر کہاں سے آ جائے گا؟ باپ کے سامنے سے نہ جانے کتنی خوشی کتنی غمی کیسے کیسے احوال گزرے ہیں، باپ کو جو تجربات حاصل ہے وہ تم کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن آج تو ہم دیکھتے ہیں نوجوان اپنے باپ کا باپ ہو جاتا ہے، بہت تیز لب و لہجے میں اپنے باپ کو جواب دیتا ہے، جبکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن میں کہا کیا گیا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماں باپ کے سامنے رہنا کیسے چاہیے، کیسے رہنا چاہیے؟ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ماں باپ کی باتوں پر کبھی منہ سے ہاں بھی نہیں کہنا چاہیے، یعنی وہ بات جو کہیں ماں باپ وہ ایکسپٹ کر لو، نہ اچھی لگے نہ بھلی لگے، لیکن ان کی بات کی تردید مت کرو، جواب مت دو، کچھ کہو مت، خاموشی کے ساتھ سنو، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو نرم رکھو۔ لیکن آج ہے ایسا، ہے ایسا، اللہ کے محبوب بندے ہم بنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بنیں گے ہم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج ہم لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہیں، سب عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ ارے انشاءاللہ کہہ لیجئے، شاید اللہ توفیق دے دے، ہاں ہے کہ نہیں؟ ایک یہودی نے جب کہہ دیا انشاءاللہ، ہو گئی گا، ہو گئی کہ نہیں؟ لیکن یہ لوگ نہیں کہتے کہ کہیں توفیق نہ مل جائے۔ یا اللہ، بڑا افسوس ہے بھائی، عزم کر کے اٹھے، جلسے کا حاصل کیا ہے؟ یہ خالی سننے کے لیے ہے؟ سننا نہیں اصل ہے، عمل اصل ہے۔ کیا اصل ہے؟ عمل اصل ہے۔ آپ عمل کی نیت سے علماء کرام کی باتوں کو سنیے، جو بات بھلی لگے، جو بات دین کی ہو اپنے دل میں اتار کے جائیے، اور یہ دل بھیتر بات جو اتری ہوئی ہے اس پہ عمل کرنے کا جذبہ لے کے جائیے، تب تو آپ کا جلسہ کامیاب ہے۔ اصل تو جلسے کی کامیابی اس میں
یہ نہیں کہ شاعر صاحب نے اشعار پڑھ دیے، مقرر صاحب نے تقریر کر دی، قاری صاحب نے تلاوت کر دیا، ناظم جلسہ نے بہت اچھی اچھی باتیں کہہ دی اور کسی صاحب نے دعا کرا دیا، جلسہ ختم ہو گیا، کام ختم ہو گیا۔ اس لیے نہیں جلسہ ہوتا۔ عزم کر کے اٹھئے کہ انشاءاللہ اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کے طریقے کو زندہ کریں گے، چہرے پہ داڑیاں لے آئیں گے۔ اس زمانے میں دور صحابہ میں اس زمانے کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیے، غیر مسلم بھی داڑھی رکھا کرتے تھے۔ آج تو افسوس ہوتا ہے نوجوانوں۔ ایک مرتبہ ایک قصہ بتاؤں آپ کو، قصہ کیا، میرے ساتھ ایک سابقہ پڑا۔ ایک بچہ تھا، اس سے میں پھل لے کے آتا تھا، اس کی ایک دم کلین شیو تھا، تو میں سلام نہیں کرتا تھا کبھی، تو کئی دن ہمارا اس کا سابقہ رہا۔ ایک دن بات میں مجھے پتا چلا کہ یہ مسلمان ہے، گورا چھٹا نوجوان ہو، وہ روڈ ویز پہ اسی کھڑا ہو گیا، پھل بیچتا، تو میں اس سے جو ہے ہاسپٹل میں تھا تو روزانہ اس سے پھل لے کے جاتا تھا، سلام نہیں کرتا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے، ایک تو ایسی جگہ کھڑا ہے۔ بعد میں جب مجھے 3-4 دن کے بعد معلوم ہوا مسلمان، میں نے معافی مانگی، میں نے کہا بھائی معاف کرنا، یہ تو میرا طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان کے سامنے پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے سلام اس لیے نہیں دیتے۔ بتائیے آج ہماری شکلیں صورتیں ایسی ہیں۔ اور ایک صاحب نے عرض کیا تھا، بڑے آدمی ہیں، مکے میں انہوں نے ایک بات کہی، کسی بزرگ کا خواب نقل کیا تھا کہ جب کوئی داڑھی منڈا داڑھی کٹا آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دیتا ہے تو آپ اس کا سامنا کرنے سے چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ معمولی چیز سمجھتے ہیں آپ؟ یہ تو سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم۔ ایک طرف ہم دعوے دار ہیں کہ نبی کے امتی ہیں، ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، عمل ایک دم خلاف ہے، سر سے پیر تک۔ یہ تو جھوٹا دعویٰ ہے، یہ چیزیں تو ہر پل گواہی دے رہی ہیں ہماری۔ اگر ہمارے دلوں میں نبی کی عظمت ہوتی، اگر ہمارے دلوں میں نبی کی سنت کی قدر ہوتی تو ہمارے چہروں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہوتی، ہمارے لباسوں پوشاک اچھے ہوتے۔ لیکن افسوس ہے نوجوان، نہ ہماری صورت و شکل، نہ ہمارے لباس و پوشاک۔ اور شادی ہوتی ہے، آپ کے یہاں بھی ہوتی ہوگی، اب معلوم ہے کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ارے کیا ہے، شاید آپ کے یہاں نہیں ہوتی کیا؟ اب جانوروں کا طریقہ زندہ ہے۔ کیسا زندہ؟ تو ہمارا جسم یہ ہے، لباس و پوشاک کبھی پھٹی پینٹ، شرٹ آدھی ادھوری، اور کھانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا بولتے ہیں لوگ؟ بفر سسٹم۔ کون سا سسٹم؟ جانوروں کا سسٹم، شوق سے اپنایا جاتا ہے، شوق سے۔ پلیٹ لے لیجئے، جانوروں کی طرح ٹہلیے، پہلے جو آپ کو پسند آئے کھا لیجئے، جو نہ پسند آئے آدھی پھینک دیجئے۔ لوگ لیتے ہیں، میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا، کوئی چیز لیا نہیں پسند آئی، کھڑ سے کھڑ پھینک دیا۔ یہی ہو رہا ہے نا؟ بتائیے ہماری زندگی میں جب نبی کا طریقہ نہیں ہے، باہر ہوگا؟ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کے نمونے کو اپنائیے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ اللہ نے آپ کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ کوئی بھی ذات انسان کے لیے نمونہ ہوگی، تو جیسے ہمارے نوجوان فلم انڈسٹری کے لوگوں کو، ہماری مائیں اور بہنیں فلم انڈسٹری کے جو کیا کہتے ہیں لوگ ہیں، ان کے جو لباس ہے، ان کی فرمائشیں دکان والے بھی نام رکھ دیتے ہیں کپڑوں کا۔ یاد رکھیے گا، دکان والے بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، تو کپڑوں کے نام، چیزوں کے نام، اور ہمیں اور رمضان جیسا پاکیزہ مہینہ تلاوت قرآن کو چھوڑ کر کے، نماز کو چھوڑ کر کے، بلکہ اور آگے بڑھ جائیے۔ میں نے خود سہارنپور کی مارکیٹ میں چند نقاب پوش عورتوں کو دیکھا، جوس والے کے ٹھیلے کے پاس کھڑی ہیں، میں نے خود دیکھا، کہیں سنی بات نہیں ہے یہ۔
تو کیا ٹھیلے کے پاس کھڑے ہو کے تسبیح پڑھیں گی، اللہ اللہ کریں گی؟ جی ارے گنے کے جوس والے کے پاس لائن لگا کے کھڑی ہیں تو وہاں تلاوت کریں گی، تسبیح پڑھیں گی، کیا کریں گی؟ معلوم ہوا روزہ بھی نہیں ہے۔ کیا اللہ اس قدر بے غیرت ہے کہ ہم اپنے مذہب کو بدنام کر، خالی اپنے کو نہیں بدنام کر رہے ہیں۔ اب وہ یہی نہ سمجھے گا کہ مسلمانوں کا روزہ بہت ہلکا ہے، جی چاہے تو رکھ لو، جی چاہے چھوڑ دو، جبکہ روزہ اللہ کا فریضہ ہے، ایک فرض کی ناقدری ہم نے کی، امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں ہم لوگ۔ کتنے افسوس کی بات ہے نوجوانوں، کما آپ رہے ہو، مارکیٹ میں ان کو ٹہلا رہے ہو۔ کیا آپ کی پسند اس کو پسند نہیں ہے؟ ارے آپ لے کے آؤ، ایک ہی کپڑا تو پہنے گی، زیادہ سے زیادہ 2 جوڑے پہنے گی، آپ کپڑے لے کے آؤ، آپ چوڑی چپل سینڈل لے کے آؤ۔ جن لوگوں کے گھرانے کی عورتیں مارکیٹ میں نہیں جاتی، کیا ان کا کام نہیں چلتا؟ میں کوئی بڑی بات نہیں کہتا، میری شادی سن 96 میں ہوئی ہے، جوڑ ڈالیے کیا سال ہوا، آج تک کبھی فیملی مارکیٹ نہیں گئی، میں خود کپڑا لے کے دیتا ہوں، میری پسند ہے، اور کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہیں یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ یہی ہوتا ہے، بہت مجبوری ہی میں کبھی بہنیں جاتی ہیں، ورنہ جاتا نہیں، کوئی چیز آ جاتی ہے بس گھر۔ کیا ہمارا کام نہیں چلتا؟ ہمارے بچوں کا کام نہیں چلتا؟ لیکن آپ حضرات بتائیے، آپ گھر میں چوڑی پہن کے بیٹھے ہیں اور نقاب پوش کو مارکیٹ میں ٹہلا رہے ہیں، یہ ہے نبی کا طریقہ، یہ ہے صحابہ کرام کی زندگی، یہ ہے صحابیات کی زندگی۔ صحابیات کی زندگی تو آپ اٹھا کے دیکھیے، کسی کے نوجوان بیٹے کا انتقال ہوا تو نقاب پوش ہو کے آئی تھی، کسی نے کہا کس کی اولاد کا انتقال ہو گیا اور یہ پورا نقاب پوش ہو کے آئی ہے، تو انہوں نے کہا لڑکے کی جان گئی ہے، کیا میں بے غیرت ہو جاؤں، چہرہ کھول دوں؟ سنا آپ نے؟ یہ ہے زندگی صحابیات کی۔ ایک ہم اور آپ ہیں، کس ادا پہ بات کریں؟ بڑا افسوس ہوتا ہے، سہارنپور کی مارکیٹ میں میں نے دیکھا کہ 100 میں 80 سے 85 عورتیں، 15 مرد، 15 مرد پوری مارکیٹ کالی پڑی۔ اب آپ کے آنا ہوتا ہو، یہ تو میں نے جہاں دیکھا ابھی تازہ وہ میں نے آپ سے کہہ دیا، اندازہ لگا لیجیے آپ، افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے نوجوانوں، کیسے آپ نبی کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، کون سا اسوہ اور نمونہ آپ اپنا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو آپ؟ جبکہ اللہ کا اعلان ہے کہ نبی کی اتباع کرو گے تب اللہ والے بنو گے، کہ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا پڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا عطا کریں گے؟ ایک بات اور سنتے جائیے، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو سب سے پہلے جبریل امین کو بلاتے ہیں اور عرض فرماتے ہیں فلاں بندہ مجھے محبوب ہے، تم اس سے محبت کرو، اور اس کے بعد پھر جبریل امین کو حکم ہوتا، وہ آسمانی فرشتوں پر اعلان کرتے ہیں کہ اعلان کرو آسمانی فرشتوں کے اوپر فلاں بندہ اللہ کو محبوب ہے، تم سب لوگ اس سے محبت کرو، اور اس کے بعد پھر اس کی محبت روئے زمین پر عام کر دی جاتی، ہر دل اس کو محبت بھری نگاہ دیکھتا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب ہونے کی پہچان۔ ابھی اپنے اکابرین کی زندگیاں نہیں دیکھتے آپ، ارے اپنے اکابرین کی زندگی دیکھتے ہیں نا کہ ہم لوگ کیسے محبت سے ان کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے لیے بھیڑ لگا لیتے ہیں کہ خالی نگاہ دیکھ لیں، یہ اللہ کی طرف سے، یہ ان کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو انعام عطا فرماتے ہیں، زندگی میں ہماری جو زندگی ہے ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ساری کوتاہیوں کو، سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، یغفر لکم ذنوبکم۔ اور ایک موقع پر تو اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا، ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے خطاکار، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اللہ فرما رہا ہے میرے بندو. کیا فرما رہا ہے؟ سوچو ذرا، اللہ ہم کو کہہ رہا ہے میرے بندو، اور سر سے پیر تک ہم گناہگار ہیں. یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ. اللہ کتنی محبت سے ہم کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہم لوگ ذرا سا بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کر رکھی ہیں، میری رحمت سے مایوس مت ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. اللہ تو ہر پل ہم کو بخشنے کے لیے تیار ہے، اللہ ہر وقت ہم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ تو ہم محروم القسمت ہیں جو کبھی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کی بھیک نہیں مانگتے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے. ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند ہیں. ایک آنسوؤں کا قطرہ جو کبھی بندے کی نگاہ سے گرا ہو اللہ کے خوف سے، اور ایک شہید کے بدن سے جو خون کا قطرہ گرتا ہے وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. ہم لوگوں کے بدن سے خون کا قطرہ کہاں گرے گا؟ اللہ کے بندو کبھی کم سے کم رونے والوں کی صورت بنو، اور رو کر کے سجدے میں جب اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہو دو قطرے کبھی گرا کے اللہ سے عرض کرو، دیکھو اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اللہ کی رحمت تو ہر وقت ہم کو معاف کرنا چاہتی ہے، صاف کرنا چاہتی ہے، لیکن ہم ہی محروم ہیں کہ اللہ سے ہم لینا نہیں چاہتے. لینا چاہتے؟ ارے آخر شب میں روزانہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی توبہ کرنے والا میں جس کی توبہ قبول کروں. ہر آخری رات کے آخری پہر میں روزانہ اعلان ہوتا ہے. اور ہمارا نوجوان تو 2 بجے رات تک موبائل دیکھ کر کے، فلمیں دیکھ کر کے، مووی دیکھ کر کے، گانے سن کر کے، کتنے تو ایئر فون لگائے گانا سنتے سنتے سو جاتے ہیں. لیڈ اڈ سب لگی رہتی ہے. اور سوتے کئے بجے تک ہیں؟ ارے آپ کے علاقے میں لوگ کئے بجے تک سوتے ہیں؟ سب تہجد گزار ہیں کیا؟ نہیں، ایسا تعجب سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ہمارے علاقے میں نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ شاید وہ 9-10 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے. عمومی نوجوانوں کا حال بتا رہا ہوں. گھر والے پریشان، ماں باپ پریشان، بھائی بہن پریشان، سب پریشان، لیکن ایک پیسے کا سدھار نہیں آ رہا ہے. ہر آدمی پریشان ہے، سدھار نہیں آ رہا ہے. کیا کیا جائے بتائیے؟ رونے کا مقام ہے کہ نہیں؟ ہر گھر کا حال یہی ہے، ہر گھر کا حال یہی ہے، ہر گھر کا عالم یہ ہے. جب رات میں 2 بجے تک گانا سنے گا آدمی، فلمیں دیکھے گا، تو جب 2 بجے سوئے گا تو کیسے جو ہے 3 بجے یا 4 بجے آنکھ کھلے گی؟ اور ایک روایت میں تحفۃ العلمائی میں بھی یہ روایت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، نوم الصبح یمنع الرزق. بسا اوقات ہم لوگ بڑے ہو کر کے نیچے آتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا ہم کیوں آ رہے ہیں. صبح کا سونا روزی کو گھٹاتا ہے. صبح کا سونا روزی کو گھٹاتا ہے. تو ہم لوگ تو خود ہی اپنا رزق کم کر رہے ہیں. تو اصل تو میں بتلا رہا تھا کہ ہر آخری یعنی رات کے آخری ٹکڑے میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی توبہ کرنے والا میں جس کی توبہ قبول کر لوں. ہے کوئی ضرورت مند جو ضرورت میرے سامنے پیش کرے میں اس کی ضرورتوں کو پوری کر دوں. ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جو میرے سامنے اپنی مصیبت کی فریاد رکھے میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں. یہ ہر رات میں اعلان ہوتا ہے. لیکن ہم میں کا ہر فرد کیا کرتا ہے اس وقت میں؟ کیا کرتا ہے؟ تسبیح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہاتھ پیر ٹانگ پھیلا کے سوتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سوتا ہے. ایسے وقت میں جب لینے کا وقت ہے تو سوتا ہے. اردو کا مثل مشہور ہے، جو سویا وہ کھویا، جو جاگا وہ پایا. جو سویا وہ کھویا. سویا آدمی کچھ پاتا ہے؟ ہر
فقط اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے مصیبتوں کے دور ہونے کا، اپنی توبہ قبول یعنی کروا لینے کا، کہ ہم توبہ کریں، اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری کر دے۔ ہر رات اعلان ہوتا ہے، اس وقت ہم پڑے پڑے سوتے رہتے ہیں آرام سے۔ اللہ ہم کو سچی سمجھ نصیب فرمائے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سونا سیکھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ عشاء کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کی ملاقات کرتے ہوئے جن کے یہاں رات گزارنی ہوتی تھی، اخیر میں وہیں آپ پہنچتے تھے، فوراً آرام۔ اب حدیثوں میں مختلف چیزوں کا تذکرہ ہے، کبھی آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، جتنی دیر نماز پڑھتے اتنی ہی دیر آرام کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا جتنی دیر آپ نے شروع میں آرام کر لیا اتنی دیر یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی۔ کبھی آپ نے یہی شروع رات میں عبادت کیا تو یہاں آرام کر لیا، پھر آگے کے حصے میں ایسا بدل بدل کے کبھی آرام، کبھی نماز، کبھی عبادت، کبھی آرام، ایسا کر کے آپ صبح تک یہ معمول جاری رہے۔ آخر شب میں تو آپ اٹھ ہی جاتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ ہم آپ بھی تو نبی کے نام لیوا ہیں، ہم آپ بھی تو نبی کے نام لیوا ہیں۔ ہاں، رمضان میں اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ کسی نے ابھی کمنٹ کیا ہے مسجد کی فوٹو لگا کے کہ مہمان چلے گئے، گھر کے لوگ رہ گئے، یعنی جو پرانے نمازی تھے ہر مسجد کے 2 4 5۔ اب آپ کے یہاں اگر پوری مسجد بھری رہتی ہو اس وقت تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اصل نمازی جو ہیں اپنے پرانے، ابھی عید کے کتنے دن گزرے، کئی تاریخ ہو گئی، جیسے معلوم ہوتا عید کو گزرے کئی سال ہو گئے، وہی 5 نمازی پھر واپس۔ بقیہ جو تھے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ تہجد پڑھنے والے، وہ تلاوت کرنے والے، وہ ذکر کرنے والے کہاں چلے گئے؟ تو مہمان تھے، سب مہمان رخصت ہو گئے، اب گھر کے لوگ بچے۔ وہ بات مجھے بڑی اچھی لگی، دیکھا کسی نے لکھا تھا کہ چند لوگوں کو نماز میں دکھا کر کے مسجد میں اس نے کہا تھا کہ مہمان سب چلے گئے ہیں اور اب گھر کے لوگ بچے۔ یہ ہماری مسجدوں کا حال ہے، جبکہ ہم کو اور آپ کو بھی علم نہیں ہے کہ اگر ہماری مسجدیں آباد ہوں گی تو ہمارے محلے آباد ہوں گے، ہمارے محلے آباد ہوں گے تو ہمارے شہر آباد ہوں گے، ہمارے شہر آباد ہوں گے تو ہمارا صوبہ اور ملک آباد ہوگا۔ مسجدوں کی آبادی سے ساری آبادی ہے، اور آج ہماری مسجدیں ویران ہیں تو ہم کہاں سے آباد ہوں گے؟ ہم کہاں سے آباد ہوں گے؟ ہم تو الٹی آبادی چاہتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ماحول کے نمازی مت بنیے، ماحول کے نمازی مت بنیے، برہو ماسی نمازی بنیے۔ 15 سال کے آپ ہو گئے، نماز فرض ہے، اب تو جب تک آخری سانس ہے تب تک نماز فرض ہے۔ آپ تندرست ہو، بیمار ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں ہو، کسی حالت میں ہو، نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے معاف کبھی؟ پھر اور یاد رکھیے، آخرت میں عبادتوں کے باب میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس کی پوچھو گی، نماز کی، اور پوری مسجد ویران ہے، اور ہمارے پردھان جانتے ہیں جب ووٹ کا وقت آتا ہے نا، ایک محلے میں کتنے لوگ ہیں، جتنے کینڈیڈیٹ لڑتے ہیں نا سب کو معلوم رہتا ہے اس محلے میں 512 ووٹ ہے، اس محلے میں 413 ووٹ ہے، اس محلے میں 255 ووٹ ہے، سب کے پاس لسٹ رہتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، نماز کی لسٹ ہم کو بتا دو، کس محلے میں کتنے نمازی ہیں، بتاؤ کتنے نمازی۔ یہ ہماری محنتوں کی کمی ہے، ہم کو بھی محنت کرنی چاہیے، ہم کو بھی لگن پیدا کرنی چاہیے، اپنے نوجوانوں کو محبت سے جوڑنا چاہیے۔ کچھ تو ان کی کمی ہے، کچھ ہماری کمی ہے، اس کا احساس تو ہم لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک بات کہوں، آپ لوگوں کو خراب نہ لگے، اس میں سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ گارجین شپ کی ہے، ماں باپ کی کمی ہے، سب سے بڑی کمی ماں باپ کی ہے۔
اس لیے کہ جو تربیت کا طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے، اس تربیت کے طریقے کو کبھی ہم نے اپنی اولاد کے حوالے نہیں کیا۔ حدیث میں معلوم ہے کیا کہا گیا ہے؟ روایتیں ہم سنتے ہوں گے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء السبع واضربوهم علیہا وهم ابناء 10۔ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کی ہو جائے۔ کتنے برس کی؟ اور ہمارے بڑے حضرات کو خراب نہ لگے، بچے ذرا پانی گراتے ہیں تو دادا نانا لوگ چڑھ بیٹھتے ہیں، ارے پانی گراتے بھاگ گھر سے وضو کیا یا اللہ پاک۔ وہی مستقبل کے ہمارے نمازی، ان کو محبت سے آپ سمجھائیے۔ دادا نانا کا فریضہ یہ ہے کہ یہ نہ کہیں بھاگ میں ٹوٹی کا پانی گرا رہا ہے، ٹوٹی خراب ہو جائے گی فلاں، یہ نہ کہیں، محبت سے سمجھائیں۔ آج وہ ہماری نماز کی نقل دیکھے گا تو انشاءاللہ کل کا نمازی ہوگا۔ آپ دیکھیے جن گھرانوں میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، نمازی ہوتی ہیں، ایک طرف بچہ کچھ بھی نہیں پہنے ہوتا، خالی بدن ہوتا ہے، تو بھی اپنے ماں کے ساتھ جا کے سجدے میں گر جاتا ہے، کبھی اپنی ماں کے اوپر گر جاتا ہے کہ ماں کیوں جھکی ہے، کیوں سجدے، وہ نقل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو آج اگر وہ اپنے دادا نانا چچا ماموں کو دیکھے گا نماز پڑھتے ہوئے، نقل کرے گا، وہ کل کو انشاءاللہ وہ اصل میں تبدیل ہو جائے گی، وہ عبادت بن جائے گی۔ لیکن ہم لوگ کبھی اپنا حق نہیں ادا کرتے۔ آپ اندازہ لگائیے، ذرا ایک بات کو غور سے سنیے، حدیث میں کہا جا رہا ہے جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تب نماز کا حکم دو۔ کتنے برس کا؟ 7 برس کا۔ 7 برس سے لے کے 10 برس تک ابھی سختی کرنے کا حکم نہیں ہے، سختی مت کیجیے، نرمی سے نرمی سے نرمی سے نرمی سے اس کو سمجھاتے رہیے۔ 1 سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ ارے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے کیا مجمع میں؟ ابھی تو کہیں گے ہم LLB ہیں، ہم فلان ہیں، ہم دماغ ہیں، مثل مشہور ہے مولوی حساب نہیں جانتا، تو آپ لوگ تو ہم سے زیادہ خاموش ہیں۔ 365 دن 1 سال کے، 3 سال خالی کہنا ہے، کتنے دن ہوئے؟ ارے 3 3 کا 9، 60 120 60 180 15 اور جوڑ لیجئے 95، تو 1095 دن، 1195۔ کتنے دن؟ 3 3 کا 9 نہیں، 1095۔ کتنا؟ 1095 بھائی، 3 3 کا 9 اور 60 120 60 180 15 اور بڑھا دو، ٹھیک ہے؟ 1095 دن تک خالی محبت سے بچے کو نماز کے لیے کہنا ہے۔ کیا ہماری مائیں اور بہنیں کہتی ہیں؟ 1000 دن کبھی ہماری مائیں بہنیں بچے سے کہتی ہیں جاؤ بیٹا نماز پڑھو؟ کیا ہمارے باپ کبھی کہتے ہیں اپنے بچے سے؟ 1000 دن تک کہنا ہے۔ اور آگے بڑھ جائیے، ابھی تو یہ میں نے 7 سال سے لے کے 10 سال تک کا وقت جوڑا ہے۔ اب آ جائیے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ اور بچے کی تنبیہ کرو، یعنی ہلکی پھلکی مار، ایسی مار تو قرآن نے لکھا کہ جو کٹے، جس سے کٹے پھٹے نہ، ہڈیوں پہ سوجن نہ آئے، ایسی مار نہ ماری جائے جس سے کوئی نقصان ہو کہیں کا۔ ہلکی پھلکی تنبیہ، یعنی نماز کے چھوڑنے پر۔ اور یہ تنبیہ کتنے دن کرنا ہے؟ 5 سال تک۔ کتنے دن؟ اب آپ سوچئے کہ جب 3 سال کے 1095 دن ہوئے، یعنی 5 کا 1100 دن، اب 5 سال اور جوڑیے، اس کے کتنے دن ہوں گے؟ ہاں؟ اب سوچئے آپ کہ اگر ہمارے ماں باپ 1825 دن کسی بچے کو یا بچی کو نماز کے لیے کہتے رہے تو وہ بے نمازی رہ جائے گا۔ کمی کس کی ہے؟ ارے بولیے، اتنا سب سمجھا دیا، ابھی آپ نے لگتا ہے سمجھا نہیں۔ دادا نانا تو ہمارے اور نہیں بول رہے ہیں، اس لیے کہ کمی سبھی نہیں کی ہے۔ ہاں؟ آپ سوچئے خالی 1800 دن تک خالی ہم کو اپنے بچے اور بچے کو نماز کے لیے کہنا ہے۔ کیا ہم نے ادا کیا اس ذمہ داری کو؟ اللہ کیا جواب دو گے جا کے؟ بعد میں وہ بے نماز
نمازی رہتا ہے، 10 بجے سو کے اٹھتا ہے، تب کہیں گے مولانا کوئی تعویذ بنا دو، مولانا کوئی گنڈا بنا دو، مولانا کہ جماعتیں میں لے جا، کہوں نہیں جاتے تو لے ہم پیسہ دیں تو جماعتیں میں لے جائے۔ تانگ آ گئے ہیں اب، آپ نے اپنی ذمہ داری کو نہیں ادا کیا، اس ذمہ داری کا احساس کیا۔ یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کتنی بڑی ذمہ داری ہم نے نبھائی نہیں، اور خدا نخواستہ 100 روپے کا آم کا پودا خرید کے لے آتے ہیں، جب اس کو لگاتے ہیں ہر شام صبح اس کو دیکھتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، کوئی شاخ ٹیڑھی تو نہیں ہو رہی، کوئی پتی میں کیڑے تو نہیں لگ رہے، کوئی فلانی چیز خراب تو نہیں ہو رہی ہے۔ 100 روپے کے پودے کی ہم فکر کرتے ہیں، یہ جو بچہ ہمارا مستقبل کا ایک صالح نوجوان معاشرے کا بن سکتا ہے، اس کی زندگی ہم نے ویران کر دی، کبھی سوچا؟ کبھی سوچا ہے؟ سب کمی بچے کی نہیں ہے، ماں باپ کی کمی۔ ایسے ہی بچہ گالی دیتا ہے تو دادا، نانا، ماموں، چچا سب ناراض ہوتے ہیں کہ یار اتنا سا ہے گالی دیتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں قصور ہمارا ہے۔ ایک بڑے میاں تھے، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، نقل کفر کفر نہ بچا۔ تو ایک بڑے میاں تھے ہمارے گاؤں میں، ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے گالی تو ہم لوگ سناتے ہیں، ان کے کان میں ڈالتے ہیں۔ گالی کسی اسکول میں نہیں سکھائی جاتی، کہیں سکھائی جاتی ہے؟ کوئی کالج ہے ایسا؟ کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی یعنی پرائمری اسکول کوئی ایسا ہو جہاں گالی سکھائی جاتی؟ کہیں سنا ہے آپ نے؟ سنا ہو تو ہم کو بھی بتائیے گا تاکہ ہمارے علم میں آ جائے۔ ہمارے علم میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن بچہ آخر گالی کیسے سیکھ جاتا ہے؟ پھر سنے سنے سیکھ جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے ہم اور آپ اس کو پلیٹ، پیالہ، پانی، برتن، اماں، نانی سب نہیں سکھاتے، وہ سنتے سنتے چونکہ اس کے کان میں ڈلتی ہے چیز، تو وہ کان میں ڈلے جب وہ قادر ہوتا ہے تو زبان سے وہ چیز نکلنے لگتی ہے۔ بس ایسے ہی سمجھیے، وہ بڑے میاں کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے گالی بچے کے کان میں گھر والے ڈالتے۔ وہ کیسے ڈالتے ہیں؟ اگر بچہ روتا ہے تو باپ لیتا ہے ہاتھ میں، کہتا ہے سالہ ہر دم روئی بے کرت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نقل کر رہا ہوں ان کی زبانی، آپ یہ نہ کہیے گا مولانا آپ نے گالی دے دیا، گالی کی نقل تو لفظ تو ہی ہوگا نا۔ اور اگر ہنستا ہے تو کہتے ہیں دیکھو سالہ ہنس رہا ہے، ہنسے تو بھی کان میں گالی، روئے تو بھی کان میں گالی۔ سکھایا کس نے؟ میں اصل آپ کو اس پہ لانا چاہتا ہوں، سکھایا کس نے؟ اس لیے میں دادا نانا سے، باپ چچا سے، ماموں اور کیا کہتے ہیں جو عزیزہ اقربا قریب رہتے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی زبان پہ کبھی گالی کے الفاظ مت لے کے آؤ، آپ کی اولاد گالی نہیں دے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ گالی نہ دے، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ فحش گو نہ ہو، آپ نہ کہیے، نہیں کہے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہم اور آپ عزم کریں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، بچے کی تربیت گاہ ہے کیا؟ باپ تو کماتا ہے، دکان پہ رہتا ہے، 9 بجے ابا چلے گئے دکان پہ، ابا اب 8 بجے رات کو لوٹ کے آئیں گے، تب تک تو بچہ سو جائے گا، کب سکھائیں گے آپ؟ آپ نے تو بہت شوق سے کہہ دیا سکھائیں گے انشاءاللہ، کب سکھائیں گے وہ ٹائم ہم کو بتائیے۔ یا تو فارغ ہو گیا اب ہندوستان بھی کہ بعض ملکوں میں آدمی اپنے بچے کو خالی اتوار کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ جب جاتا ہے تو بچہ سوتا رہتا ہے، ڈیوٹی سے لوٹ کے آتا ہے تو بچہ سوتا رہتا ہے، دیکھ کے کیا کریں گے؟ تو ہم لوگوں کا حال بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی میں نے فلائٹ میں تھا تو ایک لیڈیز تھی ہمارے سامنے، اس پہ بیٹھی ہوئی، عربی بہترین جانتی تھی، کوئی سی بات ہی میں نے اس سے پوچھ لیا تو اس نے کہا کہ ہماری شوہر کی ملاقات جو وہ الگ ملک میں جاتے ہیں، ہم جہاں وہ بھیج دیں ایئرپورٹ والے وہاں چلے جائیں گے تو کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کی پابند، وہ اپنے ڈیوٹی کا پابند، وہ کئی دن میں ملاقات ہوگی یہ بھی بھروسہ نہیں۔ تو ہم لوگوں کا حال بھی کچھ ایسے ہی ہے، پالن جیسا ہوتا چلا جا رہا ہے، ذمہ داریاں نہیں ادا ہو رہی ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اپنی اولاد کو اپنا وقت دو،
اپنی اولاد کو اپنا وقت دو آپ، اور ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا ہم کو 9 بجے دکان کھولنا ہے، شام کو 8 بجے بند کر کے آنا ہے، اب کیا کریں گے آپ بتائیے؟ اور اماں کے پاس بھی وقت نہیں ہے، صبح کو ابا کی ٹفن تیار کرنی ہے، سب سے پہلے تو ان کو بیٹی دینی ہے، پھر اس کے بعد چائے تیار کرنی، اس کے بعد ان کی ٹفن تیار کرنی، اس کے بعد پھر کوکر اور شوکر اور گیس کے ذریعے سارا کھانا کا نظام بنانا، پھر اس کے بعد واشنگ مشین میں کپڑے دھونا، گھر کا پوچھا لگانا، سب کرتے کراتے اور تھک جائے گی تو کیا وقت دے گی اس کو سنوارے گی؟ نہ ابا کے پاس وقت ہے نہ اماں کے پاس وقت ہے، اب وقت دے گا کون؟ اب بتائیے کون دے گا؟ بولیے، کوئی نہیں بول رہا۔ ارے کسی تربیت گاہ میں تو اس کا وقت گزرنا چاہیے۔ اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے کہ ہم ہندوستانیوں کو اللہ نے ایک بڑی قیمتی دولت عطا فرمائی ہے، وہ ہے ادارہ، وہ ہے یہ مکتب، یہ مدارس، یہ اسلامی خیر ہے، یہ تربیت گاہیں ہیں۔ ایک آدمی اپنے ہم دو ہمارے دو ایک اولاد کو نہیں سنبھال پاتا، ٹیڑھی ترشی ہوتی ہے۔ ارے لوگ کہتے ہیں نا 2 بچے سب سے اچھے، مسلمان بھی کہتا ہے یا اللہ۔ ایک مرتبہ مجھ سے کسی نے پوچھا کتنے بچے، میں نے کہا 7، تو کہے مولانا صاحب آپ کے؟ ارے میں نے کہا کیا کسی دوسرے کے ہیں؟ ہم لوگوں کی فیملی تو ہر وقت ہم لوگوں کے ساتھ رہتی، دوسرے کا چانس ہی نہیں ہے۔ لوگ سن کے ایک دم گھبرا جاتے ہیں، لوگ سن کے۔ بے رزاق خدا ہے، دینے والی ذات خدا کی ہے، ہم کیوں پریشان ہو کہ کوئی ہمارا کھاتے ہیں وہ؟ بلکہ ہو سکتا ہے اولاد کے دوپہر میں اللہ ہم کو بھی کھلاتا ہو۔ اور ہے یہ حدیث میں ہے کہ تم کو رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کے نتیجے میں۔ کن کے دوپہر؟ شاید اولاد کے دوپہر اللہ ہم لوگوں کو کھلا رہا ہو، ہم کہیں پریشان ہو گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے بڑی قیمتی دولت ہم لوگوں کو دے رکھی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے لیکن بہترین بدل موجود ہے۔ ہم کو اس بدل کی قدر کرنی چاہیے، اپنے مکاتب کی قدر کرنی چاہیے، مکاتب سے لگے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی جوتیاں سیدھی کرنی چاہیے۔ اب لوگ پوچھیں مولوی صاحب کیسے ان کی قدر کریں؟ ہم بہت آسان نسخہ بتاتے ہیں، غور سے سنیے، اب اپنائیے گا۔ ہم اور آپ اپنی 2 اولاد کو نہیں سنبھال پاتے ہیں، اور جو ہم سب لوگ مکتب میں بھیج دیتے ہیں، ایک استاد 40 سے 50 بچوں کو اکیلے ڈیل کرتا ہے۔ کتنے؟ ارے آپ کے گاؤں میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ تو مان لیجئے ایک استاد کم سے کم 30-40 بچوں کو ڈیل کرتا ہے نا اکیلے، اور یہ 40 گھر کے ہیں، 40 مزاج کے ہیں۔ ہم اور آپ تو اپنی ایک اولاد کو نہیں سنبھال پاتے، اور ایک حافظ صاحب کتنی اولاد کو سنبھالتے ہیں؟ 40 کو سنبھالتے ہیں، 40 گھر کے ہیں، 40 مزاج کے ہیں، اب سب کو ڈیل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک استاد تھے مولانا عبداللہ صاحب بہرائچی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان سے کام لے، 70 80 بچوں کو تنہا پڑھاتے تھے۔ آپ تو 40 کے چکر میں ہیں، اور ان کے درجے میں پڑھا ہوا بچہ آپ جب چاہیے جس کو چاہیے کھڑا کرا لیجئے، جہاں تک پڑھا ہوا سنا دے گا۔ اللہ نے دیکھیں ان کو اچھا ایک پڑھانے کا طرز دیا تھا، ان کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا تھا۔ بسا اوقات ایک ہی سال میں قاعدہ شروع کراتے، قرآن شریف پورا کروا دیتے تھے، ایک سال میں۔ ہم کو اور آپ کو بھی تعجب ہوتا، ہم تو 60 سال کے ہو گئے، سورہ فاتحہ بھی نہیں ڈھنگ سے پڑھ پاتے۔ آپ کیا جانیں گے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو اصل آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک استاد 40-50 لڑکوں کو ڈیل کرتا ہے۔ ہم کبھی اپنے بچے کی فکر نہیں کرتے، نہ کبھی اس بچے سے محبت سے پوچھتے بیٹا کیا پڑھ کے آئے ہو ذرا سنا دو، کبھی نہیں۔ ہاں جب کبھی ناراض ہوں گے، مثلا استاد نے یا مدرسے والوں نے فیس مانگ لیا، 3 مہینہ ہے گوئے کا جا کبھی نہیں قاعدہ پڑھا جا مولی صاحب۔ یعنی اگر ہم نے یاد بھی کیا استاد کو تو کس کے ساتھ؟ برائی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ برائی کے ساتھ۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچے کی طرف استاد کی توجہ نہیں ہے. تو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ استاد توجہ دینا، آپ ایک کام کرو، مہینے میں جایا کرو، ہفتے میں 10 دن میں جایا کرو، استاد کی ملاقات کرو. 10 منٹ لگا دو آپ دکان سے آ کے، اور حافظ جی کے لیے بڑھیا کوئی پاؤ بھر اچھی گرم جو ہے برفی یا کبھی لڈو یا کبھی جو ہے کیا کہتے ہیں کچھ جوس لے کے آ جاؤ. ارے بھائی دوستی کرو تب تو کام نکالو گے. ہاں کیا کرو؟ نہیں آپ میری بات کو برا مت مانیے گا. ہندوستان میں ڈیلنگ کا جیسے ابھی کاؤنٹر پہ پوچھے ارے صاحب ٹکٹ ہے تو کہا کہ نہیں ٹکٹ نہیں ہے، لیکن آپ دھیرے سے ایک نوٹ جو ہے 500 کا خالی ایسا دکھا دو، ابھی دیکھو نہ مل جائے ایسی میں ٹکٹ تو جو کہو. جہاں وہ نوٹ دیکھے گا نا تو سمجھ جائے گا لگتا ہے یہ اور دے سکتا ہے. تو نوٹ دیکھتے ہی وہ کہتے ہیں اچھا ایک منٹ ہم چیک کرنے بھی بتاتے ہیں، کسی گاڑی میں سیٹ ہوتی تبھی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو، اور نکال دے گا وہ ادھر سے کر کے 500 کا جہاں نوٹ دیکھا اس نے اشترا تو ٹکٹ دینے کو. یہ تو ہندوستان ہے، ہندوستان ہے یہ. تو کیا ہم اور آپ اپنی اولاد کی طرف استاد کی توجہ کے لیے سچے دل سے کیا ہم استاد کو مٹھائی نہیں کھلا سکتے، چائے نہیں پلا سکتے، اس کو 100-200 روپے مہینے میں خالی ہم تھما دیں مٹھی بند کر کے کہ کوئی نہ جانے لو حافظ جی آپ چائے پی لینا. کر سکتے ہیں اتنا کہ نہیں کر سکتے؟ اتنے سارے لوگ اگر دے دے تو 5,000 کے بجائے 10,000 تنخواہ ہو جائے گی استاد کی. لوگ سر تو ہلا رہے ہیں لیکن ہم لوگ بڑے بے غیرت ہیں. مسجد کے امام کی تنخواہ 5,000 ہوتی ہے، مدرس کی 6,000 ہوتی ہے. چونکہ مدرس کے امام کے نہ بیوی ہیں، نہ بچے ہیں، نہ ماں باپ ہیں، نہ عزت اقربا ہیں، نہ ان کے یہاں کبھی شادی ہوتی ہے کسی کی، نہ ان کے یہاں کبھی کوئی مرتا اڑتا ہے، کچھ نہیں، کوئی غمی نہیں، کوئی خوشی نہیں، کچھ نہیں لوٹا نہیں. ارے اللہ کے بندو شرم سے ڈوب جاؤ بے غیرتو. بعد لوگوں کا پڑیا کا خرچہ ہے 3,000، سگریٹ کا خرچہ 3,000. یہ میں آپ کو مثال دے دوں گا، ایسے ہی ہوا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. پڑیا کا خرچہ ہے 3,000. آپ کے خالی پڑیا کا راشری کا خرچ ہے 3,000. اور ڈوب مرو مسلمانوں، مسجد کے امام جو 5 وقت اذان دیتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، اس کی تنخواہ بھی 3,000-4,000 ہوتی ہے. اور بہت شوق سے کہتے ہیں امام صاحب کو ہم لوگ 4,000 روپیہ دیتے ہیں، 4,000 میں خرید لیتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ یہ قدر ہے اس کی، یہ قدر ہے امام کی، یہ قدر ہے مؤذن کی، یہ قدر ہے مدرس کی. کہاں سے علم ہمارے گھرانوں میں آ جائے گا؟ اور ہمارا خرچ کیا ہے کہ بچی کا فراق آتا ہے تو 5,000 کا. ارے مولانا کیا بتائیں، 5,000 کا فراق لیا وہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے. جتنا خالی ہماری ایک بچی کا فراق ہوتا ہے اتنا ایک امام صاحب کی تنخواہ ہوتی ہے، ایک مدرس صاحب کی تنخواہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ بعد میں پھر مذاق بھی اڑاتا ہے یار مولویوں کی تو کرچ نہیں ٹوٹتی. ارے اللہ کے فضل سے نہیں ٹوٹتی کہ تمہارے کرنے سے نہیں ٹوٹتی. سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ آپ اپنے بچوں کو مکاتب سے جوڑو، مکتب کو اپنی ضرورت سمجھو، در و دیوار کو اپنی ضرورت سمجھو، استاد کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھو، ادارے کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھو. ادارے میں زکات فطرہ چھوڑ کر کے امداد کا پیسہ لگاؤ، پھر دیکھو تمہاری نسلوں میں دین زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پھر دیکھو تمہاری نسلوں میں دین زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن ہم لوگ تو خالی تذکرے تبصرے. ابھی رمضان گزرا ہے نا، اگر حافظ جی خدا نخواستہ 9:30 سے کسی دن 9:35 ہو گیا، یار لگتا ہے آج حافظ جی نے کچھ زیادہ پڑھ دیا کیا. روز تو 9:30 بجے ختم ہو جاتی ہے، 35 سے 40 ہوئے گا. یعنی وقت سے ہم آنکڑا لگا رہے ہیں کہ یا بیچارہ وہ بھی روزہ ہے، دن بھر یاد کیا ہے، اگر ذرا کہیں بیک ہو گیا 1 سے 2 مرتبہ، کیا یار عید مسجد کے متولی صاحب کیسا حافظ لے کے آئے نے، یہ تو کون غیر مارتے ان کی دیریاں ہوتی ہیں. یا اللہ، یہ ہمارا حال ہے. کس کا حال ہے؟ نوجوانوں، اس سے ہمارے گھروں میں ہماری اولاد دیندار ہوگی. دیندار ہوگی جب ہم دیندار کا مذاق اڑائیں گے اور علم کا مذاق اڑائیں گے. یاد رکھیے ہمارے گھر ویران ہوں گے. اس لیے میں بڑے ہی ادب سے آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ادارے کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اداروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھیے، استاد کی ضرورت کو
کو اپنی ضرورت سمجھیے اور اداروں کے نظام کو اپنی ضرورت سمجھیے. اگر ہر آدمی فکر سے جو اس سے بن پڑے اخلاص کے ساتھ اگر شریک ہونے لگے تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ آپ سبوں کے گھر میں حافظ قرآن تیار ہو سکتے ہیں. کتنی ایسی نظیریں ہیں جن لوگوں نے خالی علماء کی قدر کی ہے, اللہ نے ان کے گھر میں مفتی پیدا کر دیا, عالم پیدا کر دیا, کئی حافظ پیدا کر دیے, خالی اہل علم کی قدر کی ہے. اس کے نتیجے اور ہم لوگ جب ناقدری کریں گے تو ہمارے یہاں کبھی نہیں پیدا ہوں گے. اس لیے آج ہم اور آپ جلسے میں ہیں, آج عزم کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے تو اپنی اولاد کو کہاں بھیجیں گے؟ ارے بولیے, کیا کہا ہے ابھی میں نے؟ بدل ہمارے پاس موجود ہے نا, تو حافظ صاحب کے حوالے کر دیں. اور حافظ صاحب کی لو ابھی بھول گئے آپ تو کل کے لیے کیا یاد رکھیں گے؟ حافظ صاحب کی خصوصی ملاقات کرتے رہیں, کبھی ان کو چائے پلا دیں, کبھی اور کچھ کر دیں, کبھی نقد کچھ دے دیں, اور ایسا دیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے, کسی کو نہ معلوم ہو, خالی اللہ کو معلوم ہو. بس کس کو معلوم ہو؟ پھر دیکھیے گا یہی حافظ صاحب آپ جو 5,000 تنخواہ میں نہیں کام نکال پا رہے تھے, یہ 100 200 400 روپے جو لوگ زیادہ دیں گے نا, تو ایک مسئلہ مشہور ہے, خوش دل مزدور کام زیادہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہاں, خوش دل مزدور کام زیادہ کرتا ہے. ایٹومیٹک آپ کے بچے کی طرف استاد کی توجہ بڑھ جائے گی. کر کے دیکھ لیجئے, کبھی میرے فارمولے پہ کبھی عمل کر کے دیکھ لیجئے, کبھی عمل کر کے آپ دیکھ لیجئے کہ استاد کی توجہ آپ کے بچے کی طرف. پھر آپ کو یہ کہنے کا موقع ہی نہیں ہوگا, ارے مولوی صاحب 6 مہینے سیدھا سے قاعدوں میں پڑھاتا ہے. یہ کہنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور ادارہ آپ سمجھیے, وقت نہیں ہے ورنہ میں ابھی تفصیل سے لیتا کہ علم اور یہ دنیاوی علم میں دونوں میں فرق کیا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے. دیکھیے, ایک تو مطلق بات یہ ہے کہ تعلیم تہذیب پیدا کرتی ہے, چاہے دنیاوی تعلیم ہو چاہے اخروی تعلیم ہو, اور ان دونوں میں ایک خط امتیاز ہے. وہ کیا ہے معلوم؟ ہماری اس تعلیم کا ربط اور تعلق صرف اللہ کے ساتھ, آخرت کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اور اس تعلیم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس کا مقصود ہی آخرت. دنیا میں آپ اس کا کوئی نفع مت تلاش کیجیے, ٹھیک ہے نا. اور دنیاوی تعلیم جو ہے, یہ جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے, وکالت کی ڈگری ہے, انجینئر کی ڈگری ہے, اور بھی اس طرح کی جتنی ڈگریاں ہیں, جتنے مناصب ہیں, ان سب کا حاصل دنیا ہے. لیکن اس دنیا کے نتیجے کے ساتھ ساتھ ہم آخرت بھی لے سکتے ہیں. ڈاکٹر ہے, اگر یہ خدمت خلق کا جذبہ رکھے, اس کے ذریعے اپنی آخرت کو سنبھال سکتا ہے. جج ہے, بڑی مشکل سے وہاں پہنچا ہے, ایک انصاف کا فیصلہ 60 سال نفلی عبادت سے بہتر ہے. کیسا؟ 60 سال کوئی نفلی عبادت کرے اور ایک جج انصاف کا فیصلہ دے دے, 60 سال کی نفلی عبادت کے مقابلے میں جج کا ایک انصاف کے ساتھ کیا ہوا فیصلہ ہے. معمولی چیز ہے. لیکن ہم لوگ کبھی یہ سب جانتے نہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس لائن میں گیا آدمی تو ایسا ہی ہو جائے گا, ادھر آیا تو ادھر ہو جائے گا, اور اس لائن میں آنے کے بعد دنیا تلاش کرتے ہیں. ظاہر سی بات, ہمارا مقصود ہی دنیا نہیں ہے, ہمارا مقصود ہی دنیا نہیں ہے. ہاں, تعلیم دونوں تہذیب پیدا کرتی ہے, یہ ذہن میں رکھ کے چلا کیجیے. تعلیم سے ہمیشہ تہذیب پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہم میں سے ہر فرد بشر کو چاہیے کہ ہم لوگ یہ سوچیں, چاہے ہماری لڑکی ہو چاہے ہمارا لڑکا ہو, تعلیم یافتہ ہو. کیسا ہو؟ اگر ہم سب لوگ کوشش کریں گے کہ ہمارے یہاں لوگ تعلیم یافتہ ہوں تو انشاءاللہ پورا گاؤں ایسا چمکے گا, بہترین معاشرہ ہوگا. کسی کی زبان پر گالی نہیں آئے گی, جھگڑے نہیں ہوں گے, نوک جھوک نہیں ہوں گے, ہر آدمی مہذب اور سلیقہ مند زندگی گزارے گا, اور پرسکون زندگی ہوگی. پڑوسی پڑوسی سے نہیں ٹکرائے گا, بھائی بھائی سے نہیں ٹکرائے گا, خاندان خاندان کے لوگ سے نہیں ٹکرائیں گے, کوئی نہیں ٹکرائے گا. کیونکہ جب علم ہوگا تو تہذیب ہوگی, اور جب لوگ مہذب ہوں گے تو
تو انشاءاللہ پھر یہ چیزیں نہیں آئیں گی سامنے۔ اس لیے اللہ نے ہم لوگوں کو ان اداروں کی شکل میں ایک بدل دیا ہے کہ ہم نہیں وقت دے پاتے لیکن ادارے کے اساتذہ وقت دے سکتے ہیں، ہم ان کی خدمت کر کے ان کی توجہ اپنے بچوں کی طرف لا سکتے ہیں۔ تو کریں گے سب لوگ انشاءاللہ، اداروں کو آباد رکھیں گے، مسجدوں کو آباد رکھیں گے کہ خالی رمضان کا انتظار کریں گے؟ ارے بولیے، بول نہیں رہے، یہ تو لگتا ہے پھر اگلے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں لوگ۔ ہم سب لوگ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ پابندی کے ساتھ 5 وقت با جماعت نماز ادا کریں گے۔ یہ ہماری علامت، ہماری پہچان ہے۔ حدیث میں آنا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، ہر چیز کی ایک علامت، ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، اور ایک ایمان والے کی پہچان نماز ہے۔ ایک ایمان والی کی پہچان کیا ہے؟ اور آج ہم لوگ اپنی پہچان ہی کھو چکے ہیں، تو کون سی پہچان ہے ہماری بتائیے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ اب اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کیجئے، آپ کے طریقے کو اپنائیے، اللہ تعالیٰ پھر ہم کو اپنا محبوب بندہ بنائیں گے۔ اور دوسری چیز، ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ ہمارے معمولی چیز ہے یہ، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ بہت مہربان، بہت بخشنے والا ہے۔ میں نے روایت پڑھی تھی آپ کے سامنے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، تم میں کا کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے والد سے، اس کے لڑکے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے دلوں میں اپنے والد سے، اپنے لڑکے سے، تمام لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کہیں مولوی صاحب بخار کے تو ناپنے کا تھرمامیٹر ہم ناپ لیتے، منہ میں رکھتے ہیں، ڈاکٹر رکھ دیتا ہے، اور ایک چیز ہوتی چھوٹا سا نقطہ، اس سے پہچان لیتا ہے، یا آج کل ٹیمپریچر یہاں ایک پٹی لگا دیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، اور ٹیمپریچر بتا دیتی ہے پٹی کی یہاں 98% ہے کہ 103 100 کیا ہے بخار، وہ بتا دے ٹیمپریچر کتنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کیسے پہچانیں گے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے، یا ابا کی محبت زیادہ ہے، اماں کی محبت زیادہ ہے، بیوی کی محبت زیادہ ہے، اولاد کی، کس کی محبت زیادہ ہے؟ کیسے اندازہ لگائیں گے؟ دیکھیے، کسی چیز کا اندازہ جو لگایا جاتا ہے وہ مقابل کی صورت میں لگایا جاتا ہے۔ اس کی صورت میں لگایا جاتا ہے، مقابلہ کر کے دیکھا جاتا ہے۔ اگر آسان ہو جائے اور ہم اور آپ اللہ کے در پہ پہنچ جائیں تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آزان ہوئی، ایک طرف اللہ کے منادی نے صدا لگائی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور ہم نرم گرم بستر پہ پڑے رہ گئے، تو بتائیے آپ اب اللہ رسول کی محبت زیادہ ہے؟ ارے بولیے، ہاں اندازہ ہوا نا؟ ارے میں نے کہا نا آپ سے موازنہ کر کے دیکھیے، مقابلہ تقابل کر کے دیکھیے دونوں میں کس کی محبت زیادہ ہے۔ اب تو آپ کی نیند کی محبت زیادہ ہے، آپ سو رہے ہیں گرم نرم بستر کے اوپر، آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، معلوم ہوا بچوں کی محبت زیادہ ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، معلوم ہوا بیوی کی محبت زیادہ ہے۔ دیکھیں، ہم کسی کی محبت کی نفی نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب مت سمجھیے گا کہ دل میں بیوی کی محبت نہیں ہونی چاہیے، ماں کی محبت نہیں ہونی چاہیے، بیٹی کی محبت نہیں ہونی چاہیے، بہن کی محبت نہیں ہونی چاہیے، کنبے قبیلے خاندان کے لوگوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے۔ قرآن میں کہا گیا ہے اشد حبا للہ، کیا کہا گیا؟ اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ جیسے جو چائے کی دکان رکھتے ہیں نا، تو کچھ لوگ تو دودھ میں پانی ڈالتے ہیں، لیکن دکان والے الٹا کرتے ہیں،
پانی میں دودھ ڈالتے ہیں، 10 لیٹر پہلے سے کھولاتے ہیں، 5 لیٹر دودھ ڈالتے ہیں، کون زیادہ کون کم؟ ارے بولیے، ہاں لیکن دیکھنے میں سفید لگ رہا ہے، کلر سفید لگ رہا ہے، لیکن پانی زیادہ ہے دودھ کم، یہی وجہ ہے چائے میں لذت نہیں ہے۔ اور ایک اپنے گھر میں آپ چائے پیتے ہیں، کیسی لگتی ہے؟ ہاں ارے اوریجنل دودھ کی چائے ہو کیسی لگے گی؟ اچھی لگے گی، اس لیے کہ یہاں دودھ غالب ہے، پانی کم ہے، اور ہوٹل پہ پیتے ہیں تو وہ گرم پانی ہے، کیا ہے؟ غلبہ پانی کا ہے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں 10 لیٹر پانی ہے، 5 لیٹر دودھ ہے۔ تو ایسے آپ سمجھیے کہ ہم یہ منع نہیں کرتے کہ محبت دل میں نہ ہو، سب کی محبت، لیکن اللہ کی محبت کا غلبہ ہونا چاہیے، کہ کبھی یہ محبتیں اللہ کے کسی کام میں رکاوٹ نہ بن سکیں، تب ہم سمجھیں گے آپ کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے۔ یہی حدیث میں چاہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ ہونا چاہیے، اور یہ مقابلے کے وقت نظر ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔